کبیرہ گناہوں کو معاف کر دو۔ اللہ صبح تک پکار پکار کر کہتا ہے ہم تو مان بکرم ہے، کوئی سائل نہیں رہی، ارے راہ دکھائے کسے، راہ منزل ہی نہیں۔ توبہ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جو اگلے والوں کے لیے نصیحت ہو جائے، یعنی ایسی توبہ کرو کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ ہم اور آپ ہیں، جیسی ہی صبرات آتی ہے، شب برات کی رات آتی، بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار، بڑے عبادت گزار بن گئے، اور عواموں سے کہا بھائی ہم نے ساری چیزوں سے توبہ کر لی، سود نہیں کھائیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، حرام مالوں کو نہیں کھائیں گے۔ پتہ چلتا ہے وہ بھی 15واں دن گزرنے کے بعد 16ویں دن سے پھر سے حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر سے حرام کے پیسوں کو اپنے پیسوں میں ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا ہے اے لوگوں، توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دوبارہ اس گناہ کو پھر سے کرو، توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے دودھ تھن سے نکلنے کے بعد دوبارہ تھن میں نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے تو دوبارہ وہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ یاد رکھنا، کوئی یہ نہ سمجھے میرے گناہ بہت بڑے ہیں، ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے بارے میں جانتا ہے، جانتا ہی کہ نہیں جانتا، ہر شخص جانتا ہے میں کیا کرتا ہوں دن بھر، کوئی بھی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، جاہل ہو، قاری ہو، ہر شخص کو معلوم ہے کہ میں دن بھر میں کیا کرتا ہوں، کہاں پر میں نے گناہ کیا، کہاں پر میں نے نیکیاں کی، کہاں پر میں نے اچھائیاں کی، لیکن انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، بڑے بڑے گنہگار۔ میں آپ کو بتاؤں، بصرہ کا رہنے والا ایک شخص، بصرہ کا رہنے والا حبیب نام کا ایک شخص، جس کو لوگ کہا کرتے تھے حبیب سود خور، اس کا کام یہ تھا ہفتہ وصولی کرنا، لوگوں سے بیاج سود بہت کھایا کرتا تھا۔ اور انسان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس کام کو کرنے لگتا ہے تو لوگوں میں وہی مشہور ہو جاتا ہے، وہی مشہور۔ اب جو بیچارہ خود کالا ہے تو سب ملا کہیں دیکھو کلو آوتا ہے، اب وہ بیچارہ کالا ہے تو اس کو کلو بنا دیا، اور جمعہ کا پیدا ہو جائے تو کہیں جمعہ نہ ہوتا ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے حبیب نے سود کا کاروبار ایسا ڈالا کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ اب لوگ اسے دور سے دیکھتے تھے تو کہتے تھے ارے دیکھو وہ حبیب سود خور آ رہا ہے، حبیب سود خور آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حبیب سود خور کہتا ہے میں ایک دن اپنے گھر سے نکلا، ایک دن اپنے گھر سے نکلا، ایک غریب آدمی تھا جو محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ وہ حبیب سود خور جب اس محنت مزدوری کرنے والے کے گھر پہنچا اور اس کے پاس سود کا پیسہ مانگنے ہفتہ وصولی کرنے کے لیے گیا، لیکن اس دن وہ شخص نہیں تھا، گھر میں اس کی بیوی تھی، اور گھر میں کیا کر رہی تھی وہ عورت، یعنی بکرے کا کٹا ہوا پیر، یعنی اس کا پایا لا کر اسے دھو رہی تھی۔ اتنے میں حبیب سود خور پہنچا اور کہا کہ کہاں گئے تمہارے شوہر، مجھے میرے ہفتے کا پیسہ چاہیے۔ اس عورت نے کہا بھائی ذرا ابھی چلے جاؤ، آدھے ایک گھنٹے کے بعد آ رہا، تمہارے پیسے کا ہی وہ انتظام کرنے گئے ہیں۔ اب اس شور حبیب نے کہا نہیں نہیں، میں جس گھر پر ایک مرتبہ قدم رکھ دو میں اس گھر سے دوبارہ لوٹتا نہیں، اگر تم نے مجھے آج پیسے نہیں دیے میں تمہاری بےعزتی کر دوں گا، پورے محلے میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی، تمہاری عزت کی دھجیاں بڑھ جائے گی۔ اس عورت نے کہا کہ اے حبیب ہم غریب ضرور ہیں، ہم غریب ضرور ہیں لیکن ذلیل نہیں ہے، ذلیل نہیں ہے، ہماری عزت ہے، معاشرے میں ہماری عزت ہے، لوگ میری قدر کرتے ہیں، لوگ میری عزت کرتے ہیں۔ اس غریب عورت نے کہا آپ چلے جاؤ، اس نے کہا نہیں میں کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر ضرور جاؤں گا۔ اب اس عورت نے، وہ عورت گوشت دھو رہی تھی، گوشت دھو رہی تھی،
اور اس نے کہا کسی طریقے سے ان سے جان چھوٹے. اس نے کہا یہ لو گوشت جو میں دھو رہی ہوں اسے اپنے ہاتھ میں لو, لے جا کر بنانا, اور جب تک یہ گوشت پک جائے گا, جب تم کھانے لگو گے میرے شوہر واپس آئیں گے, میں تمہارے پیسے کو تم تک لوٹا دوں گی. یہ واقعہ تو یہیں پر آپ ذہن میں رکھے, اس سے قبل دیکھو. وہ حبیب کہتا ہے کہ جب میں اس گھر کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ باہر میدان میں چھوٹے چھوٹے 6-7 سال 8 سال کے بچے وہاں پر کھیل رہے تھے. ان بچوں میں سے ایک بچہ کہتا ہے, تمام بچوں سے کہتا ہے کہ اے لوگوں اپنی نظریں نیچی کر لو, حبیب سود خور جا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو اس کی نظر ہم پر پڑ جائے اور ہماری زندگی برباد جائے. اللہ اکبر. وہ حبیب کہتا ہے یہ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. دوسرا واقعہ, میں گوشت کو لیا, اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا مجھے بھوک لگی ہے, گوشت پکانا شروع کر دو. اب اس کی بیوی گوشت پکانا شروع کر دیتی ہے. گوشت بھونا جا رہا ہے اور اس کی خوشبو گھر سے باہر نکل رہی ہے. اتنے میں اس حبیب نے کیا دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے, دروازے پر کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور پکار کر کہتا ہے اللہ کے بندے میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں, اگر تمہارے گھر میں کھانا ہو تو مجھے کھانا دے دو, اگر تمہارے گھر میں ایک لقمہ ہو تو مجھے ایک لقمہ نوالا دے دو. وہ غریب پکار کر کہہ رہا ہے. حبیب اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے, اس غریب کے پاس پہنچا, اس بھکاری کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اے بھکاری, ہم غریب تو نہیں ہیں لیکن اگر کھانا میں نے تجھے دے دیا, میں امیر تو نہیں ہوں گا لیکن میں غریب ضرور ہو جاؤں گا. اتنا بڑا سود خور, اتنا بڑا کنجوس آدمی تھا, کسی کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ اکبر. بار بار وہ بھکاری مانگتا رہا, حبیب منع کرتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس فقیر نے کہا بس ہوا, ارے حبیب تو نے بہت ظلم کر لیے, بہت گناہ کر لیے, بہت خطائیں کر لی, بہت لوگوں کو ستا لیا. وہ حبیب سود خور کہتا ہے میرے جسم میں کپ کپی آ گئی, میں سوچ میں پڑ گیا یہ فقیر کیا کہہ رہا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ہر مانگنے والا مانگنے ہی آتا ہو, نہیں, کبھی کبھار مانگنے والا کچھ دینے بھی آتا ہے, مانگنے والا کچھ دینے بھی آتا ہے. اس نے کہا ارے اللہ کے بندے, اللہ سے ڈر, اللہ سے خوف کر. اللہ کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے, جس دن اللہ پکڑے گا اس دن تیرے نشان مٹ جائیں گے, جس دن اللہ پکڑے گا اس دن تیرے جسم کا وجود مٹ جائے گا, جس دن اللہ پکڑے گا اس دن تیری ہڈیاں پاش ہو جائیں گی. اللہ اکبر. وہ حبیب کہتا ہے میں ڈر گیا, میں سہم گیا, میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اپنی بیوی سے کہا کھانا لے کر آؤ, اور جیسے ہی وہ کھانا اس کے سامنے رکھا گیا وہ کھانا خون بن جاتا ہے, خون میں تبدیل ہو گیا. حبیب سوچ میں پڑ گیا, اس کی عقل ٹھکانے آئی. اس نے اپنی بیوی سے کہا میں نے بہت ظلم کر لیے, بہت خطائیں کر لی, بہت لغزشیں کر لی, بتا اللہ مجھے کبھی معاف کرے کہ نہ کرے, اللہ مجھے کبھی معاف کرے کہ نہ کرے, میں نے بہت گناہ کر لیے, اب مجھے جانا ہے کس کی بارگاہ میں. کہا مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا. اس نے کہا مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا. تو ایک صاحب کے پاس گیا, کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ مجھے کیسے ملے گا. تو ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے بصرہ میں ایک بڑے متقی پرہیزگار حضرت امام حسن بصری نام کے ایک اللہ کے متقی ہیں, چلو ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں, وہ بتائیں گے کہ اللہ کیسے ملے گا, اللہ تک کیسے پہنچا جائے. انہوں نے کہا میں اللہ تک پہنچوں کیسے, کیونکہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے, میری خطائیں بہت زیادہ ہے, میری لغزشیں بہت زیادہ ہے, میں نے لوگوں پر ظلم کیے, اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. تو اس شخص نے حبیب کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر حضرت امام حسن بصری کی محفل میں پہنچا. تو کیا دیکھا, حضرت امام حسن بصری لوگوں کے اندر خطاب کر رہے تھے, تقریریں کر رہے تھے, لوگ مجمع بنا کر وہاں پر بیٹھے تھے. حضرت امام حسن بصری کہہ رہے تھے اے لوگوں توبہ
کرو، اے لوگوں توبہ کرو، استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے گناہ اگرچہ چاہے کتنے بھی زیادہ ہو، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ سب کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری لوگوں کو گھر پہ چلے جا رہے تھے، اے لوگوں توبہ کرو، اے لوگوں توبہ کرو، اگرچہ کس کے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو۔ اتنا کہتے کہتے آپ نے کہا اے لوگوں اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ آپ نے تقریر کرتے کرتے کہا حبیب کو نہیں پتا کہ حضرت امام حسن بصری دیکھ رہے، حضرت امام حسن بصری نے بھی ابھی حبیب کو نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا اگر آپ حبیب سود خور بھی اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ حبیب نے جب سنا تو کہا کہ میرے مولا میں اتنا گنہگار کہ میرا ذکر محفلوں میں ہو رہا ہے، میرا ذکر محفلوں میں ہو رہا ہے۔ وہ حبیب سب سے لاسٹ میں بیٹھا تھا، تھوڑا سا آگے آیا، کھڑے ہو کر کہا حضرت ایک مرتبہ پھر سے کہنا آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ہاں اگر آج حبیب سود خور بھی اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اور آگے آئے، کہا حضرت ایک مرتبہ پھر سے بولنا آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ہاں اگر آج حبیب سود خور بھی اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ وہ حبیب کہتے میں حضرت امام حسن بصری کے پیر کو پکڑ لیا، کہا حضرت ایک مرتبہ پھر سے آپ کہیے۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر آج کے دن حبیب سود خور بھی اللہ سے معافی مانگے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس حبیب نے کہا حضور میں نہیں بولا، میں کارا انسان ہوں۔ کہا حضور وہ حبیب کوئی اور نہیں میں ہی ہوں۔ سارے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا اے لوگوں میں نے اللہ سے توبہ کر لی۔ حضرت امام حسن بصری نے کہا اسے توبہ نہیں ہوتا کہ تو جا کر اپنے ہاتھوں سے دونوں والی دوئی تماچا اللہ توبہ کہیں توبہ ہوئی۔ اللہ توبہ تماچا مارنے سے نہیں ہوتا ہے۔ دونوں لڑکے کھولو غلطی کر جلدی نمازیں میں بیچارے جڑ گئے، دونوں والی تماچا اپنے آپ کو مار رہے اور سمجھا ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے نا، ایسے اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری نے کہا ایسے نہیں کہ تم محفلوں میں کھڑے ہو کر کہہ دے بھائی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اللہ معاف کر دے۔ کہا نہیں، تو نے جس کا حق کھایا ہے، جس سے پیسے لیے پہلے جا کر اس کے پیسوں کو ادا کر۔ اب وہ گیا اور سارے لوگوں کو اس نے سارے پیسے دے دیے، سب سے معافی مانگی۔ اب حال یہ ہوا وہ حبیب سود خور جو اتنا بڑا گنہگار سیاہ کار خطا کار وہ بھی جا کر اپنے وقت کا ایک خلیفہ بنا، لوگ مرید ہونے لگے اس سے اور زمانہ گزر گیا۔ کچھ زمانے کے بعد وہ حبیب سود خور جو تھا اب وہ اللہ کا متقی اور